چیف منسٹر صاحب یہ حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ شب خون مارنے کی کوشش ہو رہی ہے اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تبدیل ہو رہا ہے، تو کیا یہ واقعی تبدیل ہو رہا ہے؟ مجھے اس کا بالکل اطلاع نہیں ہے. میں نے یہ بیان بھی ابھی آپ نے جب سنایا ہے تو میں نے سنا ہے حلیم عادل شیخ صاحب کو چاہیے کہ وہ آ جائیں اسمبلی میں بیٹھیں، فیس کریں. اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو وہ فیس کریں. جہاں تک ان کے یہ کہنا ہے، حلیم عادل شیخ صاحب ابھی بنے تھے پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر. میں 20 سال سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں جی، اور قوانین جو رولز ہیں ان کے بنانے میں بھی میرا بڑا ہاتھ ہے. اور طریقہ کار یہی ہے. اس وقت جو سندھ اسمبلی کی کنفیگریشن ہے، 99 ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، 168 ٹوٹل ممبر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن میں 69 ممبرز ہیں. اگر 35 کا نمبر لے کے کوئی سامنے آئے گا، اے بی یا سی، اور وہ کہے گا کہ یہ 35 ہے، تو اسپیکر کوئی آئیز نوز سے نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں سنسیشن پھیلانے کے لیے، پتہ نہیں کس جگہ سے بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں. یہی بیان میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ سندھ اسمبلی میں آئیں. پہلے بھی ایک بار حلیم عادل شیخ صاحب گرفتار ہوئے تھے اس لیے کہ انہوں نے کچھ الیکشنز ہو رہے تھے، بائی الیکشنز ملیر کے، اور اس میں ہتھیاروں کے ساتھ گئے تھے. لیکن جتنے دن وہ گرفتار تھے، جس دن سندھ اسمبلی ہوتی تھی، سندھ حکومت انہیں اسمبلی میں لے کے آتی تھی، اور وہ گرفتار ہونے کے باوجود میڈیا سے بھی بات کیا کرتے تھے، اسمبلی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے تھے. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز آ کے اسمبلی میں کہیں. اور یہ کوئی سندھ اسمبلی جو ہے پرانی اسمبلی ہے، اس کے رولز ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ آئیز نوز کر کے ہو جائے گا. اسپیکر صاحب ہمارے بڑے منجے ہوئے اسپیکر ہیں، وہ خود اس وقت قید میں ہیں، اور وہ قید میں ہوتے ہوئے اسمبلی کا سیشن چلاتے آتے ہیں. تو ان کو اگر ڈر ہے کہ اریسٹ ہو جائیں گے، کوئی ایسا غلط کام کیا ہے، تو سامنے آ جائیں، آ کی نمائندگی کریں اپوزیشن کی، اور بیٹھ کے میڈیا کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو یہ ویڈیو بیانات دینا، ان کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہ قانونی ہے. اور میرا خیال ہے کہ مورلی بھی ایسا صحیح نہیں ہے کہ آپ یہ ویڈیوز، پھر تو ہم سارا ختم کر دیتے ہیں نا معاملہ. میں بھی ویڈیو کے تھرو آ جائے کروں گا، اسمبلی نہیں جاتا اور سب ایسے ہی کام چلائیں گے، ایسے نہیں ہوتا. اچھا، یہ انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس لیے اپوزیشن لیڈر چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بقول ان کے بیان کے مطابق، کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی نگران چیف منسٹر لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے، آئینی طریقہ کار کے مطابق آپ کو اپوزیشن لیڈر سے صلاح مشورہ بھی کرنا ہے. تو کیا یہ ان کا خدشہ جو ہے اس کو ہم تھوڑی اہمیت دے سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ غائب ہیں، مفرور ہیں، اور ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ صلاح مشورہ ممکن نہیں ہے، تو اس لیے شاید سندھ میں اپوزیشن لیڈر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ صلاح مشورے کا عمل مکمل ہو سکے. اگر میں پھر کہوں میر صاحب، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ حلیم عادل شیخ کے ہاتھ میں ہے. اگر 35 ممبر سندھ اسمبلی کے ایک طرف ہو جائیں تو اپوزیشن لیڈر چینج کر سکتے ہیں. یہ ان کی پریروگیٹو ہے، ٹریجری سائٹ کی پریروگیٹو بالکل نہیں ہے. اگر 35 ہو جاتے، اس میں ٹریجری کوئی رول نہیں ادا کرے گی، چیف منسٹر کا کوئی کردار نہیں ہے. پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب ہوتے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن. جب اپوزیشن نے مل کے انہیں چینج کیا اور حلیم عادل شیخ کو بنایا، اگر ٹریجری کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ نہیں ہونے دیتے. اگر فار انسٹنس یہ ہم اپنی مرضی کو لے آتے، ایسی میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر وہ ہیں، یہ ڈر ہے کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے، تو عدالتیں کھلی ہیں، وہ جائیں عدالتوں میں اپنا کیس پیش کریں. اگر انہیں کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اریسٹ اگر ہوتے ہیں، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر وہ اسمبلی آنا چاہیں گے تو وہ میرا پریروگیٹو نہیں ہے، وہ اسپیکر کا پریروگیٹو ہے. لیکن میں اسپیکر صاحب سے درخواست بھی کروں گا، اور اسپیکر صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ ضرور ان کو اجازت دیں گے کہ وہ آ کے اسمبلی اٹینڈ کریں. اچھا، اب اس میں اگر حلیم عادل شیخ صاحب بطور اپوزیشن لیڈر تبدیل نہیں ہوتے اور اسمبلی میں بھی نہیں آتے، اور نئے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے صلاح مشورے کا جو عمل ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھتا، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو چاہے وہ نگران وزیر اعلیٰ نامزد کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی، آئین ہے پورا واضح ہے. آئی تھنک 221 ہے، خیر آرٹیکل اب میں شاید بھول گیا ہوں.
طریقہ کار یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے ایک نام پہ اتفاق اگر کر جائیں، اور 2018 میں یہی ہوا تھا، میں چیف منسٹر تب تھا اور لیڈر آف دی اپوزیشن متحدہ قومی موومنٹ کے خواجہ اظہار تھے، اور ہم نے بیٹھ کے ایک نام پہ اگریمنٹ کیا اور وہ نام ہو گیا۔ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں آتے ہیں سامنے، اور میں انہیں پھر درخواست کروں گا کہ وہ اپنا آئینی رول ادا کریں، اپنا مورل رول بھی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ اس دن کی ویڈیوز بھی موجود ہیں 9 مئی کی، جو انہوں نے کیا یا نہیں کیا آپ نے بھی شاید دیکھی ہو میر صاحب، لیکن آ کے فیس کریں۔ عدالتیں تو بڑی لینینٹ ہوئی ہیں ان معاملے میں، میرا یہ خیال ہے، تو وہ آ کے اپنا رول پلے کریں اور آئیں۔ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو آئین میں ایسا نہیں ہے کہ آپ لیڈر آف دی ہاؤس کو بھی بائی پاس کر دے گی اور سیدھا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کر دے گی۔ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ساتھ اگر اکٹھے مل کے کوئی نام نہیں کر سکتے فائنلائز، تو پھر دونوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ 2 نام دیں، اور اس میں بھی میں کہوں گا کہ اس کے لیے سامنے آنا پڑے گا 2 نام دینے کے لیے۔ آپ ویڈیو میسج کے ذریعے نام نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ طریقہ میرا یہ خیال ہے۔ ویسے یہ مرضی اگین الیکشن کمیشن کی ہوگی، اس لیے کہ اس کے بعد بنتی ہے ایک پارلیمنٹری کمیٹی جس میں دونوں سائڈ سے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ یعنی اپوزیشن سے بھی اور ٹریجری سے بھی۔ اب پھر وہ اسپیکر کا پریروگیٹو ہوگا کہ وہ کس طریقے سے وہ چاہیں گے کہ وہ خود لیڈر آف دی اپوزیشن آ کے نام دے اس پارلیمنٹری کمیٹی کے، یا تو آئین واضح ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ جی میں ڈر رہا ہوں کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے، آپ آئین کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔